السلام علیکم۔ آج بدھ ہے ستمبر کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ آج 1 ستمبر تک افغانستان میں تازہ ترین پیش رفت، اس کی جھلکیاں۔ افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان نے کئی اہم فیصلے کیے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی حکمرانی کو تسلیم کرے اور ملک و درپیش متعدد بحرانوں سے نمٹنے میں ان کی مدد کرے۔ قطر نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ نقل و حرکت کی آزادی دیں اور لوگوں کے لیے محفوظ راستہ چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے ملک سے جا سکیں یا واپس آ سکیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے اقدامات کے بعد ہالینڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا سفارتی مشن کابل سے قطر منتقل کرے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے بعد افغانستان سے انخلاء کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا ہے، اور اب تفصیل۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی، جسے بہت عرصہ قبل بند ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ فوجی انخلاء کا فیصلہ انہی کا فیصلہ ہے اور درست سمت کی جانب ایک قدم ہے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، چونکہ اب سرزمین پر لڑائی لڑنے کا وقت نہیں رہا، اسے اب سفارتی میدان میں لڑا جائے گا۔ صدر نے کہا کہ یہ لڑائی اس وقت ختم ہو جانی چاہیے تھی جب مئی سن 2011 میں اسامہ بن لادن کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا تھا اور القاعدہ کا قلع قمع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 11 ستمبر سن 2001 کے امریکہ کے خلاف حملوں میں القاعدہ ملوث تھا، لیکن یہ دہشت گرد گروہ افغانستان کی سرزمین سے وار کر رہا تھا، جسے نیست و نابود کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ کام بخوبی کیا گیا۔ لیکن صدر نے یاد دلایا کہ داعش خراسان جیسے دہشت گرد گروہ کے ساتھ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے، اسے نہ معاف کیا جائے گا نہ بھلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر دولت اسلامیہ خراسان کے خلاف فضائی حملے کیے جائیں گے۔ حالیہ کابل مشن کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1,20,000 سے زائد افراد کا انخلاء کیا گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا انخلاء کسی بھی اور ملک نے نہیں کیا۔ اس مشن کی کامیابی کی وجہ ہماری افواج، ہمارے سفارتکار اور انٹیلیجنس ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اسٹیٹ ڈائننگ روم سے ٹیلی ویژن پر خطاب میں بائیڈن نے طالبان کی تیز رفتار پیش رفت کے خلاف معزول افغان حکومت کی نااہلی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کو جلد بازی سے وہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایشیا سرائے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ایوان نمائندگان کی داخلہ امور کمیٹی کے ریپبلکن رہنما مائیکل میکال نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ محکمہ خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مقامی ملازمین کا انخلاء مکمل کر لیا ہے۔ حقیقت میں وہ USAGM کے سینکڑوں صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کو وہاں چھوڑ آئے ہیں۔ US ایجنسی فار گلوبل میڈیا USAGM ایک خود مختار وفاقی ادارہ ہے جس میں وائس آف امریکہ اور ریڈیو لبرٹی سمیت کئی نیوز نیٹ ورک شامل ہیں۔ مائیکل میکال نے اندازہ ظاہر کیا کہ USAGM کے لگ بھگ 500 ملازمین اور اہل خانہ اب بھی افغانستان میں ہیں۔ ان کے بقول ان افراد میں سے کئی کو بائیڈن انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ انہیں وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ البتہ اس تمام صورتحال پر USAGM کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ منگل کو بریفنگ کے دوران جب ترجمان محکمہ خارجہ نیٹ پرائس سے USAGM کے صحافیوں سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں جتنا جلد ممکن ہو سکا بحفاظت واپس لانے کے لیے غیر معمولی اور مناسب حد تک کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان نے کئی اہم فیصلے کیے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ افغانستان کی نئی حکومت کے لیے معاشی بحران پر قابو پانے سمیت سیکیورٹی
اور حکومت میں تمام طبقات کی شمولیت بڑا چیلنج ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امارات اسلامیہ افغانستان کی سربراہی کونسل کا اجلاس ملا ہبت اللہ کی زیر صدارت قندھار میں ہوا۔ ترجمان کے مطابق طالبان کی قیادت نے عوام کے ساتھ اچھے سلوک اور انہیں سہولیات کی فراہمی سے متعلق کئی اہم فیصلے کیے ہیں، جبکہ اجلاس میں شریک رہنماؤں کو ان کی ذمہ داریوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اجلاس میں شریک رہنماؤں کو دی جانے والی ذمہ داریوں کی وضاحت نہیں کی۔ ملا ہبت اللہ کی سربراہی میں یہ اجلاس نئی افغان حکومت کی تشکیل کے تناظر میں تھا، اور یہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب امریکہ نے پیر کی شب ہی افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کو سخت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہوں گے۔ طالبان کلچر کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ واسق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان قیادت کونسل کے 3 روزہ اجلاس میں امریکی فوجیوں کے مکمل انخلا سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ طالبان نے بیرونی ممالک سے افغانستان میں اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ زدہ ملک کو اب اقتصادی آزادی کی ضرورت ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے رکن مولوی شہاب الدین دلاور نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے افغانستان میں اپنے سفارت خانے بند نہیں کیے ہیں۔ وہ افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلا کے سلسلے میں منگل کی شام ایک اجتماع سے گفتگو کر رہے تھے۔ احمد مسعود کی قیادت والے طالبان مخالف دھڑے کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز پروان صوبے کے گلبہار علاقے میں طالبان کے ساتھ ان کے دھڑے کی سخت لڑائی جاری ہے۔ اسی اثنا میں طالبان نے گلبہار کو پنجشیر سے ملانے والی شاہراہ کو مسافروں اور ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ طالبان نے پنجشیر کی لڑائی پر تبصرہ نہیں کیا، لیکن ان کی طرف سے احمد مسعود کے دھڑے سے مذاکرات کی قیادت کرنے والے ایک عہدیدار عامر خان متقی نے کہا کہ یہ دھڑا مسئلے کا پرامن حل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا کو عمل مکمل ہونے پر صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے تعاون کے بارے میں ابھی کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن دوسری جانب بعض امریکی حلقے افغانستان میں طالبان کی واپسی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں، جسے پاکستان مسترد کر رہا ہے۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا اور طالبان اور امریکہ کے درمیان رابطے استوار کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کا تعاون حاصل رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صورتحال اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مستقبل قریب میں اسلام آباد اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر ملیحہ لوتھی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کی وجہ اسلام آباد اور واشنگٹن میں باہمی اعتماد کا فقدان ہے، لیکن پاکستان کے سابق سفارتکار کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 20 سالوں کے دوران بعض معاملات میں تعاون بھی رہا ہے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ اگر 9/11 کے بعد یہ تعاون نہ ہوتا تو القاعدہ کو کمزور کرنا شاید ممکن نہ ہوتا، اس لیے جہاں جہاں باہمی تعاون اسلام آباد اور واشنگٹن کے مشترکہ مفاد میں تھا، اس کا نتیجہ مثبت رہا ہے، لیکن جہاں ان کے مفادات میں ٹکراؤ تھا، اس کی وجہ سے تعلقات میں تناؤ بھی موجود رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے پاک افغان سرحد پر باڑ ہٹانے کا بیان دیکھا ہے، لیکن سرحد پر باڑ اب تک ایک حقیقت ہے۔ یہ باڑ بڑی مشکل سے اور جانوں کا نذرانہ دے کر لگائی گئی ہے، اس لیے ہٹائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں شیخ رشید احمد نے افغان طالبان پر پاکستان کے اثر و رسوخ کے ایک سوال پر کہا کہ اگر ہم ملا برادر کو امریکہ کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ان کے ساتھ ذہنی مطابقت تو ضرور ہے، لیکن وہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں،
یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں سب کی شمولیت سے حکومت ہماری خواہش تو ہے، لیکن وہاں کون سی حکومت بنے گی اس کا فیصلہ طالبان قیادت کو کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ طالبان اپنی کمٹمنٹس پوری کریں۔ اب جب کہ امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل گئی ہیں اور وہاں 20 سالہ جنگ بھی ختم ہو گئی ہے، انسانی زندگی کے مسائل زیادہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق طالبان کے افغانستان پر قبضے اور بین الاقوامی امداد کی ترسیل کے یقینی نہ ہونے سے ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اقتصادی اور انسانی زندگی کے گہرے ہوئے بحران اور بنیادی سہولتوں کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں اپنے بیان میں اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ افغانستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ افراد کو، جو افغانستان کے تقریباً نصف آبادی کے برابر ہے، انسانی زندگی کی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ سیکریٹری جنرل نے اپنے بیان میں بتایا کہ آئندہ ہفتے انسانی زندگی کے لیے فوری طور پر ضروری اشیاء کی تفصیل جاری کی جائے گی اور آئندہ 4 ماہ کے دوران افغانستان کے لیے ضروری رقوم کی اپیل کی جائے گی، اور اس کے لیے نائب سیکریٹری جنرل اور انسانی ہمدردی کی امداد کے امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گرفٹس اقوام متحدہ کے پورے نظام سے رابطہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی پولیس کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک چھاپے میں داعش گروپ کے 11 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ضلع مستونگ میں منگل کے روز فجر سے قبل یہ چھاپہ مارا گیا، جہاں آئی ایس عسکریت پسندوں نے حال ہی میں 2 پولیس افسران کو ہلاک کیا تھا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں داعش گروپ نے حالیہ برسوں میں کئی حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ آئی ایس کے پاکستان اور پڑوسی افغانستان دونوں ملکوں میں علاقائی حلیف ہیں۔ قطر میں بھارت کے سفارتکار دیپک متل کے طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد عباس استانکزئی سے ملاقات کو نئی دہلی کے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں توجہ اور دلچسپی کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور طالبان دونوں نے ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے موقف میں نرمی پیدا کی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 15 اگست کو کابل پر قبضے کے بعد بھارت طالبان کے حوالے سے اپنے موقف پر نظر ثانی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ طالبان کی سیاسی قیادت کے ساتھ رابطہ کاری کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے مجموعی طور پر ہونے والی ہلاکتیں 45 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہیں۔ دنیا میں کرونا وبا کے ڈیلٹا ویرینٹ کا پھیلاؤ بھی جاری ہے۔ عالمی سطح پر کورونا سے یومیہ ہلاکتیں 10,000 پر آ گئی ہیں، جبکہ رواں سال جنوری میں روزانہ ہونے والی ہلاکتیں 14,800 تھیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران یومیہ 1,290 اموات کے ساتھ امریکہ میں ایک بار پھر دنیا میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتیں دیگر ممالک سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے ملک بھر کے نئے ڈاکٹروں کو ریگولیٹ کرنے اور پریکٹس کے لیے لائسنس دینے سے قبل امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے، جسے نیشنل لائسنسنگ ایگزام کہا جاتا ہے۔ پی ایم سی کے صدر ارشد طارق کے مطابق یہ ایک نیا نظام ہے جو امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں طب کے شعبے میں نئی اصلاحات کے تحت لایا جا رہا ہے۔ پی ایم سی کے مطابق اب بیرون ملک اور پاکستان بھر سے ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹروں کو پریکٹس کرنے کے لیے لائسنس حاصل کرنے کے لیے امتحان دینا ہوگا۔ ڈاکٹروں کے مطابق نئے امتحان کا نفاذ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ صوبہ پنجاب کے ڈاکٹروں کی غیر سرکاری نمائندہ تنظیم ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر دانش آوان کہتے ہیں کہ حکومت کو بیرون ملک سے میڈیکل کی ڈگری لے کر آنے والوں کا امتحان لینا چاہیے۔ نئے امتحان سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنے ہی سرکاری میڈیکل کالجوں کے نظام تعلیم پر بھروسہ نہیں ہے۔ پی ایم سی کے نئے طریقہ کار پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے جنوب مشرقی ریاست لوئیزیانا میں آنے والے تباہ کن سمندری طوفان آئیڈا کے باعث لاکھوں شہری بجلی اور صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اتوار کے روز جب یہ طوفان ریاست کے ساحل سے ٹکرایا
تو ہواؤں کی رفتار 240 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جس کی وجہ سے ایک ٹرانسمیشن ٹاور مسیسپی دریا میں گر گیا اور 8 الیکٹرک لائنیں جو نیو آرلینز اور جنوبی لوئیزیانا کو بجلی پہنچاتی ہیں تباہ ہو گئیں۔ ریاستی عہدیداروں اور بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کی بحالی میں کم از کم 30 دن لگیں گے۔ خطرہ یہ ہے کہ شدید گرمی اور ایئر کنڈیشننگ کے بغیر لوگ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور اسپتال جو پہلے ہی کورونا مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں ہنگامی جنریٹرز پر کام کر رہے ہیں۔ کم از کم 4 افراد اس طوفان کے دوران ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 2 قریبی ریاست مسیسپی کی بڑی شاہراہ کے ٹوٹ جانے کے حادثے میں ہلاک ہوئے۔ نیشنل ہریکین سینٹر کا کہنا ہے کہ طوفان آئیڈا متوقع طور پر ٹینیسی، شمالی کیرولائنا، ورجینیا، میری لینڈ، پینسلوینیا، نیو یارک، نیو جرسی اور کنیٹیکٹ کی ریاستوں میں جان لیوا سیلابوں اور جھکڑوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔